اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حامیم عین سین قاف عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، وہ بہت ہی بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قریب ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ جن لوگوں نے اسے چھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنا لیا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نگاہ رکھتا ہے، آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ مکہ اور اس کے اطراف والوں کو ڈراؤ اور انہیں قیامت کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا تو دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ ظالموں کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہے۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ انہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنا لیا ہے، حالانکہ مدد کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب۔ اور تمہارے ہر قسم کے اختلافات کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی ہی جنس میں سے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں کے بھی جوڑے بنائے۔ اس طریقے سے وہ تمہیں زمین پر پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اور کنٹرول اسی کے پاس ہے، وہ جس کا چاہے رزق کو کشادہ رکھے اور جس کا چاہے تنگ کرے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور اب وہ تمہاری طرف بھی وہی کر دیا ہے، اور جس کا حکم ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دے چکے ہیں کہ دین کو مضبوط اور قائم رکھو، اس میں کسی قسم کا اختلاف پیدا نہ کرو۔ مشرکوں کو تم جس بات کی طرف بلاتے ہو انہیں یہی چیز تو مشکل لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی قربت میں لیتا ہے، اور جو آدمی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور لوگوں نے علم آ جانے کے بعد ہی آپس میں ضد اور بحث مباحثے کر کے فرقے بازی پیدا کی۔ اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک مقرر مدت تک مہلت کا حکم نہ ہوتا تو ان کے درمیان ضرور کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ بے شک جن لوگوں کو پیغمبران کرام کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہی دین کے متعلق بڑے شک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اسی دین کی طرف بلاؤ اور جو حکم آپ کو دیا جائے اسی کے مطابق دین پر مضبوطی سے کھڑے رہو۔ ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلو اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تکرار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جگہ اکٹھا کرے گا اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کو قبول کرنے کے بعد جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں جھگڑتے ہیں ان کا یہ جھگڑا اپنے پروردگار کے نزدیک غلط ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کتاب اور انصاف یعنی شریعت کو برحق نازل کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ جو لوگ اس کو مانتے ہی نہیں وہی اس کے آنے کی جلدی مچا رہے ہیں، باقی جو لوگ اس کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس کا آنا برحق ہے۔ خبردار، جو لوگ قیامت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہی زبردست طاقت والا ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کے لیے ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کو ہم اس میں سے کچھ حصہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا ان لوگوں نے بعد ایسے شریک بنا دی ہے جنہوں نے اپنے پیروکاروں کے لیے دین کے کچھ طریقے ایجاد کیے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ہے؟ اگر فیصلے کا وعدہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان یہ معاملہ کبھی کا حل ہو چکا ہوتا۔ بے شک ظالموں کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھو گے کہ ظالم لوگ اپنے برے اعمال کے عذاب سے ڈریں گے، لیکن یہ عذاب ان پر ضرور آ کے رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، ان کے لیے اپنے پروردگار کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہی تو وہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا، سوائے اس کے کہ میں اخلاقی لحاظ سے رشتہ داری میں فطری محبت تو ضرور چاہتا ہوں، اور جو آدمی نیکی لے کر آئے گا ہم اس کی نیکی کو اور بھی بہتر بنا کر بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انہ علیم بذات الصدور۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، وہ تو باطل کو ملیا میٹ کرتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے سچا کر دکھاتا ہے، بے شک وہ سینوں کے رازوں تک سے خوب واقف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ اللہ ہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو وہ انہیں جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اپنی مہربانی سے مزید عطا کرتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ رزق دیتا تو وہ زمین میں بغاوت کا طوفان پھیلا دیتے، لیکن وہ جتنا مناسب سمجھتا ہے اتنے حساب سے ہی دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے مالی حالات سے خوب واقف اور نظر رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کی مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو کشادہ کر دیتا ہے، وہی کاموں کو بنانے والا اور وہی قابل تعریف ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔
اس کی نشانی میں سے آسمان زمین اور ان دونوں میں پھیلی ہوئی چلتی پھرتی مخلوق کا پیدا کرنا ہے، اور جب چاہے وہ انہیں ایک جگہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے برے اعمال کی بدولت آتی ہے، اور تمہارے اکثر گناہوں کو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تم اسے زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندر میں پہاڑوں جیسے بیڑے بھی اس کی نشانی میں سے ہیں۔ إِن يَشَاءْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو بند کر دے، پھر یہ بیڑے سمندر کے سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک ان باتوں میں صبر کرنے والے اور شکر گزار بندے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یا پھر انہیں اپنے برے اعمال کے سبب غرق کر دے یا ان میں سے اکثر کو معاف کر دے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، تاکہ ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ تو صرف دنیا کی زندگی گزارنے کا سامان ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جو لوگ بڑے گناہوں اور فحش کاموں سے بچتے ہیں اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو غصے کو ختم کر کے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اپنے پروردگار کے حکموں کو دل سے قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے کام باہمی مشورے سے چلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اگر ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو بہتر طریقے سے مقابلہ کر کے پورا بدلہ لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ تکلیف کا بدلہ اتنی ہی تکلیف ہے جتنی تمہیں پہنچی ہے، البتہ اگر کسی نے معاف کر دیا اور صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ،
اور جس شخص نے اپنے اوپر کی گئی زیادتی کا بدلہ لے لیا تو اس کے لیے کوئی گلہ نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ گلہ تو ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ ہاں، جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور آپ ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا اب دنیا میں پیچھے لوٹنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ پھر انہیں اس وقت دیکھو جب وہ آگ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت کے مارے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کھڑے کھڑے ٹیڑھی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، اور ایمان والے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ بے شک یہی لوگ آج قیامت کے دن اصل خسارے میں ہیں، جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ بے شک ظالم لوگ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو ان کی مدد کر سکے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے گمراہی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس دن کے آنے سے پہلے ہی مان لو جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد نہیں ہونا ہے، جس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم اپنے اعمال سے انکار کر سکو گے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ پھر اگر مکہ کے یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، آپ پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ بے شک ہم جب انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر بڑا خوش ہوتا ہے، مگر جب اسے اپنے برے اعمال کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے شک انسان سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے۔ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، یا جسے چاہتا ہے بانجھ یعنی بے اولاد کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑے علم اور قدرت والا ہے۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حکیم۔ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سامنے آ کر بات کرے، لیکن اس کی گفتگو یا تو وحی کے ذریعے ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ بے شک وہ بہت بلند اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح یعنی قرآن وحی کیا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہی نہ تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس قرآن کو روشنی بنا دیا، جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں ہم سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ بے شک آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ اس اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار، تمام کے تمام کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع ہوتے ہیں۔